بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم توحید اور رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے لبیک کا نعرہ سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق ممتاز شہادت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آ گئے دور سویروں کے ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں اب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب حمدانی زید مجدوہ بانی پروگرام جنرل اہل سنت انجینئر محمد سرور اعجاز قادری صاحب سربراہ پاکستان سنی تحریک مرکزی رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناظر اسلام حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی زید شرفو پیر طریقت محسن اہل سنت حضرت
شاہ محمد عبدالحق قادری صاحب، امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، بارسان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے دفاع نظریہ پاکستان علماء و مشائخ کے مشن میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھے یہاں پہنچ کر بےحد مسرت ہے۔ کراچی کی سرزمین پہ علماء و مشائخ، قائدین اہل سنت، ائمہ و خطباء اور کارکنان اہل سنت کا یہ نہایت ہی خوبصورت گلدستہ سجا میں دیکھ رہا ہوں۔ نہایت ہی عمدہ اور پرمغز خطابات ہم سب نے سماعت کی ہیں۔ 1 اپریل کو داتا کے دیس لاہور میں گریفن گراؤنڈ کے اندر اسلام زندہ باد کانفرنس اور عقیدہ توحید سیمینار کا جو 88 ماہ کا سمندر تھا، اس میں اعلامیہ میں اتحاد اہل سنت کے لحاظ سے ایک کمیٹی کا اعلان کیا گیا تھا۔ حضرت میاں ولید احمد شیخ پوری کی قیادت میں آزاد کشمیر سمیت تمام صوبوں کے ارکان اس کمیٹی میں شامل کیے گئے، جو کہ تمام سنی تنظیمات سے اولین تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ نظریہ پاکستان پر مشاورت کر کے اتحاد قائم کرے، اور اس کے بعد وہی کمیٹی سیاسی اتحاد کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے تاکہ آئندہ الیکشن میں اہل سنت کے ووٹ تقسیم نہ ہوں۔ اس اعلامیہ کے عملی جامہ پہنانے کے لحاظ سے یہ پہلا اجتماع کراچی کی سرزمین میں ہو رہا ہے، اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں انجینئر محمد سرمد اعجاز قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب اور دیگر احباب کو، کہ بالکل مختصر سے وقت میں اتنا جامع اور اہم کنونشن انعقاد پذیر ہے۔ اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اہل سنت و جماعت جب اس سلسلہ میں اتحاد اہل سنت کے لیے یہ زعماء، یہ اکابرین پوری طرح کمر بستہ ہو کے آگے نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں منزل میسر ہوگی، اور اس طرح قبلہ شاہ محمد عبدالحق قادری صاحب اور پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کی تقاریر ہم نے سنی، ہمیں حوصلہ ہوا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اہل سنت و جماعت ایک مؤثر قوت کے طور پر پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اس مسجد میں جسے بنے ہوئے 70 سال گزر گئے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے یہ مسجد منتظر ہے، وہ دن آیا اس میں امامت ہوگی اور اس کی ہر اینٹ دعائیں دے گی کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، پاکستان بنانے والوں کے جانشینوں نے وہ مقصد اللہ کے فضل سے پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ اس سلسلہ میں آج جس ٹائٹل کے تحت ہم یہاں موجود ہیں، یہ ہی اہم ٹائٹل ہے، بحیثیت پاکستان کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہیں، بحیثیت مسلمان، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی مسلم ہونے کے لحاظ سے ہمارے کچھ فرائض ہیں۔ میں نے عربوں میں بھی کچھ وقت گزارا، انہیں میں نے اس بات پہ رشک کرتے دیکھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو اللہ نے ہم پہ سبقت عطا کی۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ یہ دین زمین چاہتا ہے کیونکہ اس کے احکام پر عمل صرف مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا، کچھ احکام کا تعلق بازار سے ہے، ایوان سے ہے، اقتدار سے ہے، کھلے میدانوں سے ہے۔ ہمارے کلاس فیلو یمن کے تھے، مصر کے تھے، شام کے تھے، عراق کے تھے، سارے علاقے اور ان کے مسلمان بڑے عظیم ہیں، مگر انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم اسلام کے لیے 100 مرلہ زمین بھی حاصل نہ کر سکے، بر صغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں کلومیٹر اسلام کی زمین حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس مسجد میں آج تک جماعت نہ ہوئی، لیکن مسجد بننا بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ 3 صدیوں تک جہاد کیا بر صغیر کے علماء و مشائخ نے، وہ زمانے کے ولی، غوث، قطب، مجدد اور مجتہد کہ جن کے خطبے 3 صدیوں میں یہ تھے، اس دین کو زمین چاہیے، اور وہ نظریہ جو حران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، نظریہ ہمارے اکابرین نے بھی کیا، نہیں چلی تو پھر اتنی مخالفت ہوئی۔ آج بقائے پاکستان اور تحفظ پاکستان ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ جب پاکستان بنانے کی بات ہو رہی تھی، اس وقت کتنے فتوے لگے، اس وقت کتنی سازشیں، اس وقت کتنے الزام لگے۔ آپ پڑھ لیں چودھری حبیب احمد کی کتاب پاکستان اور نیشنلسٹ علماء، اس میں ابوالکلام آزاد کی یہ تقریر چھپی ہوئی ہے۔ اس نے کہا مجھے پاکستان کا لفظ برداشت نہیں، جو لوگ یہ لفظ بولتے ہیں وہ پاک اور ناپاک کی بنیاد پر زمین کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تقسیم غیر شرعی ہے۔ اس نے یہ حدیث پیش کر کے کہ ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سرکار فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہتا جب ساری زمین پاک ہو گئی تو تم ایک حصے کو پاکستان کہہ کر باقی کے بارے میں ناپاک کا تصور کرنا چاہتے ہو تو تمہاری سوچ حدیث کے خلاف ہے۔ اور کہا کہ یہود نے مذہب کی بنیاد پہ ملک بنایا تھا، تو آج تم یہود کی تقلید کرتے ہوئے مذہب کی بنیاد پہ پاکستان بنانا چاہتے ہو۔ یہ تانے مل رہے تھے تحریک آزادی چلانے والوں کو کہ تم یہودی سوچ رکھتے ہو، یہ تانے مل رہے تھے کہ پاکستان کے لفظ کا استعمال درست نہیں۔ جب ساری زمین پاک ہو گئی ہے تو پھر کچھ حصے کو پاکستان کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا تھا کہ جب ہند کی سرزمین ہوم لینڈ ہے، مادر وطن ہے، اور ماں کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، تو تم جب ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو تو آج اپنے ماں کے ٹکڑے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ان تقریروں کا جواب دیا ہے تو سنی اکابر نے دیا ہے۔ جب گنگا جمنا کو زمزم کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا تھا، جب دلی کے لال قلعے کو حرم کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا تھا، اس وقت اگر تحریک آزادی کا پرچم بلند کیا ہے تو رب کے فضل سے علماء اہل سنت و جماعت نے بلند کیا ہے۔ جس وقت اکھنڈ بھارت ہندو قومیت کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے ثابت کیا جا رہا تھا، اس وقت 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ ہمارے اکابر نے پیش کیا، قرآن و سنت کو پیش کر کے۔ اور یہ وہ مقدس نظریہ ہے جو سب سے پہلے خود سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اس 2 قومی نظریے پر پاکستان بعد سے وجود میں آیا۔ آج اگر اس ملک کا وزیر اعظم ہندوؤں کی ہولی میں کھڑے ہو کر انہیں اور اپنے آپ کو ایک قوم کہتا ہے، آج بھگوان اور رحمان کا فرق اگر ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اسلامی تشخص کے انٹرنیشنل سوداگر اپنا کام مکمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آج علماء حق میدان میں نہ اترے تو یہ 3 صدیوں کے جہاد کے بعد بننے والی وہ مسجد جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے اور جس کی خاطر 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے گھر چھوڑے تھے،
تو یہ ساری قربانیوں پہ پانی پھر جائے گا۔ بنانے والے اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے۔ آج اس نظریے کو اگر اسی ملک میں چھری سے ذبح کر دیا گیا تو پھر پیچھے بقائے پاکستان کا خواب ہی رہ جائے گا اور یہ حقیقت ہم سے دور چلی جائے گی۔ اس واسطے آج ان علماء کے فرزند جنہوں نے آل انڈیا برادر سنی کانفرنس میں دو قومی نظریے کی اذان دی تھی، آج مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جداگانہ سنی جد و جہد کا پرچم اس وقت بلند کیا تھا جب محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے، تو ہمارے امام نے کہا تھا کہ اگر تم ہندوؤں کے ساتھ مل کے انگریز کو نکالنے کی جد و جہد کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انگریز چلا جائے گا، ہندو تم پہ مسلط ہو جائے گا اور مطلب یونین بنے گا۔ فرّ من المطر وقامت حتی المیزان، یہ بارش ہو رہی تھی، اس سے دوڑ لگا کے تم پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اگر پرنالے کے نیچے کھڑا ہونا تھا تو پھر بارش سے دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پانی تو سارا پرنالے سے اوپر ہی پڑ رہا ہے۔ فرمایا میں تمہیں جداگانہ جد و جہد کا رستہ دکھاتا ہوں۔ کروڑوں سلام ہو بریلی کے تاجدار کو، انہوں نے جداگانہ جد و جہد کا جو رستہ اس امت کے قائدین کو عطا کیا، اس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان جیسا عظیم ملک عطا فرما دیا۔ دوسرے جو نام برداشت نہیں کر سکتے تھے، آج وہ نظریہ پاکستان کی ریلیاں نکالے۔ ادھر 7 سالہ جو اجتماع ہو رہا ہے نوشہرہ میں، اس اجتماع میں آنے والے وہ اپنے شیخ الہند کی تقریریں یاد کریں جب اقبال کو تڑپ کہ یہ کہنا پڑا عجم ہنوز ندانت رموز دین برنا زید دیوبند حسین احمد این جو چے پلچ بھی سلود پر ممبر کے ملت از وطنت چے بے خبر از مقام محمد عبیز بمصطفیٰ برسان خیش را کہ دین ہماؤز گر بہو نہ رسیدی تمہم بولا حبیز۔ جب یہ تقریریں ہو رہی تھی کہ ملت وطن سے ہے، جب یہ تقریریں ہو رہی تھی کہ ملت پہاڑوں سے ہے، ملت دریاؤں سے ہے، ملت رنگ سے ہے، ملت نسل سے ہے اور ملت بولی سے ہے، اس وقت اہل سنت نے اذان دی تھی کہ ملت وطن سے نہیں بنتی، تاجدار مدینہ کی نسبت سے بنتی ہے۔ اتنا روشن مستقبل، اتنا روشن ماضی ہے ہمارا دوسرے لوگوں کی، ہاں اس کا کوئی تصور نہیں۔ آج وہ سب کچھ اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اپنی نئی تاریخ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اس تاریخ پر پہرا دیتے ہوئے آگے اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان کے نظریہ کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنی پوری جد و جہد کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں اس نظریہ کے خلاف آوازیں صرف یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں اٹھ رہی ہیں۔ آپ پڑھ لیں 2016 کا امریکہ کا پاکستان کے بارے میں اس کی جو رپورٹ ہے، اور 2017 کا جو ایجنڈا ہے ٹیچنگ آف ٹیلنٹس ان پاکستان، پاکستان میں برداشت کی تعلیم دینا، اور پھر 295C وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے اس کی اس میں وائلیشن ہوتی ہے، اور پھر اینٹی احمدیہ لاز، یہ جو قادیانیوں کے بارے میں قانون کی شرکیں ہیں وہ ختم کروانا، 295C کو ختم کروانا، اور معاشرہ پاکستان میں برداشت کی تعلیم دینا، یہ ان کے 3 بڑے ایجنڈے ہیں 2017۔ ایک طرف ان کی سازشیں اور ادھر ہمارا انتشار افتراق، یہ بہت بڑا المیہ۔ 26 نومبر 2016 کو نوائے وقت میں بھی اس ادارے کی رپورٹ چھپی جس میں یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کا قومی نصاب تعلیم تبدیل کریں گے، اور اس میں یہ جملہ اعلانیہ لکھا تھا کہ صرف اسلامی سچا مذہب ہے، یہ جملہ پاکستان کے نصاب سے نکلوایا جائے گا، پرائمری سے PhD تک۔ ابھی سرمد قادری صاحب جو کافی پیش کر رہے تھے، یہ کافی پہلے کا کھیل، اور اسی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ہم نے اسلام زندہ باد کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اور یہ ضروری ہے کہ یہ جو تبدیلی امریکہ کر رہا ہے
اور ہو چکی ہے ہمارے نصاب کے اندر. ارے یہ نصاب بعد میں ہے، اللہ کی کتاب پہلے ہے. ریلیجیس فریڈم کا کنسپٹ جو امریکہ پیش کر رہا ہے، مذہبی آزادی کا اور مساوات کا، وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے تم جتنا اسلام کو سچا مانتے ہو اتنا سکھوں کو بھی مانو، اتنا ہندوؤں کو بھی، نصارہ اور یہود کو بھی. معاذ اللہ، یہ اسی طرف سے آزادی یہ مذہب ہے اور یہ نظریہ پاکستان کی تدفین ہے. اور یہ صرف نصاب کی بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام ہی سچا دین ہے. تو باقی سب کو جھوٹا کہنا یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے غلبہ اسلام کے لیے. لیظہرہ علی الدین کلہ، جب اسلام کو ہر دین پہ غالب کرنا ہے تو ہر دین کو پر غالب کرنے سے پہلے اسے جھوٹا کہنا ہے. یہ پہلی بات ہے، پھر اس کو غالب کریں گے. اور امریکہ ہمیں پابندی لگا رہا ہے کہ تم کسی کو جھوٹا نہ کہو، تم سب کو سچا کہو. تو یہ ہمارے دین میں مداخلت ہے. آج کے اس فورم پر ان قائدین کی موجودگی میں آئمہ و خطباء اور آپ تمام حضرات کے سامنے میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم نصاب میں ایسی کوئی تبدیلی برداشت نہیں کریں گے کہ جس تبدیلی کا تعلق مذہب اسلام کی تعلیمات سے تصادم کی شکل میں سامنے آ رہا ہو. آج اس ملک کا وزیر اعظم اگر نظریہ پاکستان کے خلاف بول کے امریکہ کو خوش کر رہا ہے تو ہم امریکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران تو تیرے غلام ہو سکتے ہیں، مگر پاکستان کے عوام نے تیری غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالا، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا گلے میں ڈال رکھا ہے. امریکہ ہے تو اپنے وہ پاکستان کو اپنی قانونی نہ سمجھے. پاکستان آزاد ملک ہے، یہ امریکہ کی قانونی نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے. اس بنیاد پر یہ علماء و مشائخ، یہ تمام اکابرین جو بیٹھے ہیں، اور یہ آج علماء و مشائخ کے مشن اس حال کا اظہار کر رہا ہے کہ اس وقت دو قوتیں پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہیں. ایک نام نہاد روشن خیالوں کا ٹولہ، وہ سیکولر تھیار، وہ امریکی گٹروں کے کیڑے، اور دوسری طرف وہ خود کش بمبار جو اپنے شر کو شریعت کا نام دینے والے ہیں. ایک ٹولہ اس مقدس سرزمین کو اپنا مندر بنانا چاہتا ہے اور دوسرا ٹولہ اس کو اپنے شر کا مورچہ بنانا چاہتا ہے. ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت انشاءاللہ آخری سانس تک پاکستان کو مندر بھی نہیں بننے دیں گے، پاکستان کو مورچہ بھی نہیں بننے دیں گے. اللہ کے فضل سے یہ نام نبی کی مسجد ہی برقرار رہے گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اپنی بات سمجھنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے ماضی کو دیکھ کر مستقبل کی وہ صف بندی کرنی ہے اور کمزوریوں کا تدارک کرنا ہے. میرے نزدیک کئی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہماری مستقبل قریب ماضی قریب میں جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنا تعارف کروانے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے رہے. دفتر والا دفتر میں، کھیت والا کھیت میں، گلی میں بیٹھا، رشتہ داروں میں بیٹھا، وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ بتائے میں سنی ہوں، جبکہ ہمارا یہ ٹائٹل جتنی امت اسلام کی ہے اتنی اہل سنت و جماعت کی ہے. دربار رسالت سے سرکار کی حدیث میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، یہ لقب ہمیں ہمارے آقا اسلام کی طرف سے دیا گیا ہے. بدبو والے بدبو پھیلاتے رہے اور خوشبو والے خوشبو ڈھکن دے کے بیٹھے رہے. جو مکی مدنی بنی تھی اس نے اپنا تعارف نہ کروایا اور امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں جو تھیں آج وہ اصل فصل کہلانے لگی. اس واسطے جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، گھر ہو، دفتر ہو، کھیت کھلیان ہو، فیکٹری دکان ہو، وہاں اپنے سنی ہونے کا یاد کرو کہ میں اہل سنت ہوں اور میں اس ملک کا وارث ہوں. میں کرایہ دار نہیں ہوں، 20 لاکھ شہیدوں کا ہوں ہمارے اکابر کا اس ملک میں ہے. اس پاکستان کے لیے بابا فرید نے آزاد دی، داتا گنج بخش کا سوچ سامنے آیا، اس کے لیے خواجہ غریب نواز نے
پرتھوی راج کا مقابلہ کیا. اس کے لیے مجدد الفسانی نے اپنا نظریہ پیش کیا. امام محمد رضا بریلوی اور امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ساری ہماری تاریخ ہے کہ جس روشن سوچ کے نتیجے میں یہ ملک مارچ وجود میں آیا ہے. لہذا پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں بحثیت کرایہ دار یا معذرت خانہ لہجے میں نہیں رہنا. ہم وارث ہیں اس ملک کے, اس تاریخ کے. یہ جو ہمارے اکابر کا فیض ہے, نقش ہے جو دل پہ, وہ تصویر پاکستان ہے. جذبہ الفت کی تعبیر پاکستان ہے. کون اب تصویر کر سکتا ہے ارد عشق کو؟ مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. پاکستان صرف اس کا نام یا اس کی چند مسجدیں یا مدارس یا چند خانقاہیں, ہم اس کے وارث نہیں. ہم پاکستان کے ہر چپے کے وارث ہیں, اور بحیثیت مسلم ہم پوری دنیا کے وارث ہیں. بخاری شریف میں ہمارے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان, جب آپ بیت المدراس تشریف لے گئے اور یہود کو خطاب کیا, آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ, جان لو زمین خدا کی ہے, خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسلام مسجد کے چند مردوں کا دعوے دار نہیں, یہ پوری زمین کا دعوے دار ہے. ہمارے علیہ السلام نے فرمایا جس کا تخت تھا الٹ چکا ہے, اب ملک وہی بنے گا جس کو مدینے کے تاجدار مہر لگا کے ملک بنائیں گے. ہم نے وہ سبق بھلایا جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. مستدرک للحاکم میں سند صحیح سے یہ لفظ موجود ہے. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کا لاہ عمل دیتے ہوئے فرمایا حملے ہوں گے اسلام پہ, اور حملے اتنے زبردست ہوں گے اسلام کا ہر کڑا توڑنے کی کوشش کی جائے گی. ایک ٹوٹے گا تو لوگ دوسرا پکڑیں گے, دوسرا ٹوٹے گا تو تیسرا پکڑیں گے. فرمایا پھر تم پہلے ہی نہ ٹوٹنے دو, پہلے پر بیٹھ جاؤ, پہلا کڑا نہ ٹوٹ سارا دین بچ جائے گا. سرکار نے تو مہربانی میں کوئی دریغ نہ کیا, بتا دیا کہ پہلا کہاں ہوگا, پہلا حملہ کہاں ہوگا. ہم بھول گئے, ہم نے خود ہی کو غیروں کے سپرد کر دیا کہ یہ کام ہی تمہارا ہے, ہمارا کام ہی نہیں. دیکھو سرکار کے الفاظ لَيَنْتَقِضَنَّ قُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً, اور اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے. تو تم پہلے پہ ڈٹو. پہلا کیا ہے؟ فرمایا أَفْضَلُهُنَّ نَقْدًا الْحُبُّ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. پہلا حملہ بارکوفتیں میری امت کے نظام میں حکومت کریں گی, امت کے نظام میں سلطنت پہ کریں گی. آخری حملہ نماز پہ کریں گی. نماز پہ پہلا حملہ نہیں, نظام پہ حملہ. اور نفس الامر یہی ہوا, نظام پہ حملہ ہوا اور نظام نافذ کرنے کی جو اتھارٹی تھی اس کو ہم نے سیاست کہہ کر ان کے سپرد کر دیا. آج پوری دنیا میں اسلام غریب الوطن ہے. نماز حملہ آخری حملہ تھا, نماز کی وہ چپن نہیں, جو نظام کی چپن ہے. نماز کی کتنی دیتا ہے, خود کرتا ہے, جواب لے کہتا ہے, اصلی بڑھاتا ہے. میں جس وقت نظام کی باری آئے تو وہ کہتا ہے نیو ورڈ ہے, آئے لے رہا ہے, نظام کیا ہے, آدھائی مدنی کا طلوع ہو. امریکہ کہتا ہے کیوں کرو فرید جسمی ہے, تو ہمارے سامنے پہلے دن سے ہمیں حکم دیا ہے. یہ اسلام اس مزاج ہے, نظام کمپرومائز نہیں کرتا. سجدوں پر کمپرومائز ہو گیا, نظام پر نہیں ہوا. حضرت امام مہدی تک جو جزیہ دینے کا حکم ہے کہ ایک غیر مسلم جزیہ دے دے اور مسلمانوں کی حکومت کو مان کر
کے زندگی بسر کر لے. اب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو جزیہ دے کر زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا کہ نظام کا باقی نہیں، نظام مانے گا، نہیں رہ سکتا ہے. اگر جس سجدہ نہیں کر رہا تو سجدے پہ کمپرومائز ہوا، مگر نظام پہ کمپرومائز اسلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا. امام مہدی آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ جزیہ بھی ہوگا، کلمہ پڑھے گا، اس کا سر اتارا جائے. اتنا اہم نظام اس کو ہم نے کے سپرد کیا. ابو جان توحیدی کہتے ہیں کہ تم دیکھو اسلام میں اسپیشلائزیشن، اسلام میں راستے، ایک ہے فقہ کا، ایک ہے تصوف کا، ایک ہے حکومت کا. کہتے ہیں افقار ایجاد ابی حنیفہ کا اذا قاسو، قیامت تک جب قیاس کرنا ہوگا تو فقہا کو امام اعظم ابو حنیفہ کے لنگر کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے. والمحدثون ایجاد احمد بن حنبل اذا اسندوا، قیامت تک جب کسی حدیث پڑھانی ہے تو امام احمد بن حنبل کے لنگر کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے. والملوک ایجاد عمر اذا ساسوا، قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے اس نے حضرت عمر فاروق کی دستگاہ سے سند لے کرنی ہے. اب لائنیں دیکھو، محدث کی لائن بھی قائم ہے، فقیہ کی لائن بھی قائم ہے، صوفی کی لائن بھی قائم ہے. وہ حضرت عمر والی لائن کہاں گئی؟ والملوک ایال عمر اذا ساسو، وہ کاسو کے بعد ساسو. ارے محدث کی تو مناسبت ہے، ٹھیک ہے آج کا محدث احمد بن حنبل نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ مناسبت تو رکھتا ہے. آج کا فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ نہ صحیح مگر کچھ نہ کچھ مناسبت تو ہے. اگر حضرت عمر کی سیٹ پہ جو پاناما لیکس وہاں بیٹھا ہے، کیا اس کی بھی کوئی مدد ہے عمر فاروق سے؟ یا جو پہلے تھا اس کی کوئی مناسبت ہے؟ یا جو آگے تیاری کر رہا ہے اگر تم نے کردار ادا نہ کیا تو اس کی بھی کوئی مناسبت ہوگی حضرت عمر فاروق کی سیٹ کے ساتھ؟ یہ ہے المیہ کہ اس وقت امت دلدل میں پھنسی ہے اور اس کے لیے احیاء خلافت، احیاء نظام سلطنت اور نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت کے بڑے فرائض میں سے ہے. حفظ قرآن پہلے نمبر پر، معنی مطالب درس نظامی دوسرے نمبر پر، عمل بالقرآن اپنے اپنے گھر یہ تیسرے نمبر پر. مگر ہم سے تقاضا تو اقامت قرآن کا ہے. قرآن قائم کرنا، قرآن قائم کرنا یہ ہے ہمارا سب سے بڑا ہوم ورک اس امت کا. حضرت سفیان کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں میں آیت پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آخری امت اس آیت کا جواب قیامت کے دن کیسے دی. اس آیت کا کہتے ہیں رب فرماتا ہے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب تم صفر ہو. کیوں؟ جب تمہارا وقت تھا تم توراۃ کو قائم نہ کر سکے، تم انجیل کو قائم نہ کر سکے، تو زبور کو قائم نہ سکے. تو کہتے ہیں جب توراۃ والے توراۃ قائم نہ کرے، زبور والے زبور قائم نہ کرے صفر، انجیل والے قائم نہ کرے صفر. اور اگر قرآن والے قرآن قائم نہ کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ وہ آخری امت نہیں، ہم تو آخری امت ہیں. اور یہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، یہ نہیں حتی تحفظوا التوراۃ یا حتی تتعلموا التوراۃ یا حتی تعملوا التوراۃ، یہ تینوں نہیں، آخری حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو. حفظ قرآن پرائمری ہے، درس نظامی علوم اور پھر عمل انفرادی یہ ضروری ہے اور پہلے مراحل ہے. میرا اور آپ کا اصل فریضہ ہے اقامت قرآن. وہ کیا ہے؟ تھانے میں قرآن ہو، کچہری میں قرآن ہو، ایوان میں، اقتدار میں، ہر طرف قرآن کا نظام رائج ہو. یہ ہے اقامت قرآن. اس کا ہمیں قندیہ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں کہ توراۃ زبور انجیل والے قائم نہیں کر سکے تو میں تو صفر کہہ رہا ہوں.
اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو، اپنا ہوم ورک دکھانا چاہتے ہو، تو پھر قرآن کو قائم کرو۔ آج ہم نظریہ پاکستان کے دفاع کے اس کنونشن میں علماء و مشائخ ہم سارے یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انشاءاللہ اقامت قرآن کریں گے، اور اقامت قرآن کرنے والا صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ دوسرے لوگ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے ساتھ لکھنا خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا، جو خود چور ہو وہ قائم کیسے کریں گے؟ جن کے اندر اندھیرا ہو وہ سویرا پھیلائیں گے، جو بدبو والے ہو وہ خوشبو کیسے پھیلائیں گے؟ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے بلا سہارا تو ہے، اور یہ مقصد صرف اور صرف اتحاد اہل سنت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اتحاد اہل سنت کے عظیم مشن کے لیے بندہ چیزیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کی۔ مجھے اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا میں نے بھگتا، آئندہ بھگتوں گا، مگر میری یہ دعوت ہے کہ ہم ہر سنی تنظیم، ہر سنی آستانہ، ہر سنی دارالعلوم، ہر سنی جماعت جو فکر رضا، فکر خیر آبادی اور فکر مجدد الفسانی اور فکر غریب راست کا پرچم لے کر میدان میں کردار ادا کرنا چاہتی ہے، ہم ہر اس شخص کا استقبال کریں گے، اس کے ہاتھ چومیں گے، اس کو سر پر بٹھائیں گے، اور ایک سنی فرنٹ منظم کر کے اس ملک سے ان لوگوں کو دل سے نکالا دیں گے جو کل بھی غیروں کے ایجنٹ تھے اور آج بھی غیروں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ بنایا اہل سنت نے ہے، بچاؤ بھی اہل سنت نے ہے، اور اس کے تمہیں کسی عظیم مشن سے یہ لگے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اتحاد کی عظیم دعوت اس کمیٹی کی تشکیل کے ساتھ جو 1 اپریل کے اسلام زندہ باد کانفرنس میں جس کی تشکیل دی گئی، اور یہاں جس طرح قائدین نے اتحاد کی طرف کا اظہار کیا، انشاءاللہ جلد اس کو ایک حتمی شکل جائے گی، تاکہ سنی جو غازی ممتاز سید قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت سے بیدار ہوا ہے اور تیار ہوا ہے، اس بیدار کی حفاظت کا، اور اس سے اس پاکستان کی پارلیمنٹ میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کو عام کیا جائے۔ میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ کیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پیاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی، جو پسند کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جس دور ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چا کر اس ملک سے بستر گول کرے، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چا کر، وہ بلے والا ہو، وہ تیر والا ہو، وہ جلدی شیر والا ہو، انگریز کے سب نوکر چا کر اس ملک سے بستر گول کرے، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی جاری ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل اختتام کی طرف انشاءاللہ اسی دوران اگر انشاءاللہ اختتامی الفاظ اور انشاءاللہ دعائے خیر، اس کے بعد نماز اور کھانا اہتمام انشاءاللہ جگلے علماء احمد کے آخری دعوت میں انشاءاللہ 2018 کا الیکشن اتحاد اہل سنت کے ساتھ کامیابی سے انقلاب ہو سکتا ہے۔ یعنی آج جانے کے بعد اتحاد اور اتفاق پر عہد کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 2018 کے حوالے سے انشاءاللہ ائمہ علماء اپنا کردار ادا کریں گے۔ اختتامی الفاظ بالکل کیونکہ 5 بجے ہر کو ٹائم دیا ہوا تھا، نماز اثر کی ہے اور ضیافت کا اہتمام ہوئی ہے۔
جناب قبلہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب ہماری بزم میں حیدرآباد سے تشریف لائے. میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ مختصر سے وقت میں ہمیں اپنے ملفوظات سے الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قائدین محترم ناظرین کرام، صدر بھائی کا حکم تھا میں صبح 11 بجے نکل رہا ہوں اس پروگرام میں آج شریف 16 گھنٹے سے سکرالی بند تھا. کئی میل لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں. پھر واپس نیشنل ہائی وے آیا، 2 گھنٹے اس میں ضائع ہوئے. نیشنل ہائی وے کا کیا ہوتا ہے، پورا رش گزر گیا، پورا ٹوٹا ہوا ہے. نیشنل ہائی بند رہا ہے دوبارہ. بڑی مشکل سے ہم 11 بجے کا نکلا ہوا، 6 بجے پہنچا ہوں. تقریباً 7 گھنٹے سفر کر کے. الحمدللہ اپنا وعدہ میں نے پورا کر دیا جو صدر بھائی سے کیا تھا. شرکت کی شہادت حاصل ہو گئی ہے. بات نہیں ہے تقریبا جو کمیٹی بنی ہے اتحاد اہل سنت کے لیے، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کرتا ہوں. پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں اور میں نے بھرپور تعاون کا اعلان کیا تھا. لیکن جو لوگ اتحاد اہل سنت نہیں چاہتے ان کا بھی کچھ نہ کچھ سوچ لینا چاہیے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے. اس لیے کہ بعض ہمارا